اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ کل کے درس میں ہم نے بسم اللہ کے متعلق چند باتیں ذکر کیے تھے۔ آج کے درس میں ہم بسم اللہ کے متعلق جو باتیں رہے تھے وہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ لفظ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، یہ ایسے ذات کا نام ہے جو سب صفات کمالیہ کا مالک ہو۔ اس کے ساتھ ایک یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جتنے اسماء و صفات ہے اللہ رب العزت کے، یہ سب توقیفی ہے، یعنی ہم اپنے طرف سے اللہ کے لیے کوئی نام بنا نہیں سکتے۔ جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے وہی اللہ کے نام ہے، اور جو اگر اپنے طرف سے بنا لے تو یہ بالکل فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ کا مصداق بنے گا، اور یلحدون فی آیاتہ کا مصداق بنے گا۔ اس لیے بعض تعویذگر اپنے تعویذوں میں یا بدوح وغیرہ اس طرح نام لکھتے ہیں، اگر یہ اللہ کا مراد ہو ان کا اس ناموں سے تو پھر تو پکے بدعتی بنیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے طرف سے بنایا ہے، نہ قرآن میں ہے یہ نام اللہ کا، نہ حدیث میں ہے۔ اور اگر ان کا اس نام سے غیر اللہ مراد ہو یا بدوح ہو اور پھر سننے کا عقیدہ ہو تو پھر کٹر مشرک بنیں گے۔ تو یہ سب توفیقی ہے، اپنے طرف سے ہم نہیں بنا سکتے، لیکن یہ مسئلہ غیر مقلدین نے نہیں سمجھا ہے۔ وہ ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتا ہے کہ تم لفظ خدا بولتے ہو، یہ تم نے اپنے طرف سے اللہ کا نام گڑھ لیا ہے، لیکن یہ غیر مقلدین کا جہالت ہے، اس لیے کہ لفظ خدا یہ لفظ اللہ کا معنی ہے۔ فارسی میں اللہ واجب الوجود کو کہتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی معنی کیا لفظ اللہ کا۔ تو خدا بھی خود یعنی جو بغیر کسی صانع کے موجود ہو، تو اس کا معنی ہے خدا فارسی میں۔ تو غیر مقلدین نے یہ نہیں سمجھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ علیحدہ نام ہے، نہیں، یہ لفظ اللہ کا ترجمہ ہے، اور لفظ اللہ کا ترجمہ یا اللہ کے ناموں کا ترجمہ دوسرے زبان میں، دوسرے لغت میں یہ قرآن ہی سے ثابت ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل، تو اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسراء بمعنی عبد، ایل بمعنی اللہ، تو اسرائیل بمعنی عبد اللہ۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے عبداللہ کے بیٹو، اپنے باپ کا لاج رکھو، وہ موحد تھا، عبداللہ تھا، تم کیوں مشرک بنے ہو؟ تو معنی ہمارا مقصد یہ تھا کہ اسم اللہ کے ناموں کا دوسرے زبان میں تعبیر کرنا یہ بالکل قرآن سے ثابت ہے، غیر مقلدین کا یہ بالکل جہالت ہے۔ اللہ رب العزت کا اپنا نام جو ہے اس میں زیادہ لذت ہے لفظ اللہ میں، اور یہی لفظ اللہ یہی اسم اعظم ہے، اس کے علاوہ اسم اعظم نہیں، یہی اسم اعظم ہے۔ اب اس پر ایک مشرکین کا اعتراض ہے اور مشرکین کا تحریف ہے، اس میں بریلر، شیعہ اور اس طرح اور بھی مشرکین ان کے ساتھ متفق ہے، جتنے بھی فرق باطلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کا معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو ان میں ایک فرقہ ہے شیعوں میں، اس کا نام ہے فرقہ مفوضہ، اس کو فرقہ شیخیہ بھی کہتے ہیں، اپنے شیخ کی طرف منسوب ہے۔ تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ دیکھو بسم اللہ سے استعانت بغیر اللہ جائز ہے۔ کیوں؟ استدلال کو دیکھو، وہ کہتے ہیں بسم اللہ، اس کا معنی ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے، اور اسم اللہ یہ غیر اللہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ غیر اللہ کے نام سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے غیر اللہ سے،
اس طرح ان میں ایک اور فرقہ ہے، یہی فرقہ شیخیہ، وہ کہتے ہیں کہ اسماء اللہ سے مراد ہمارے 12 ائمہ ہے، تو جب ہم کرتے ہیں بسم اللہ تو اس سے ہمارے ائمہ مراد ہے، لیکن اس پر ہم حوالہ ذکر کریں گے کہ انہوں نے خود، ان کا ایک مولوی ہے، خود اس پہ رد کیا ہے، لیکن ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ اگر سب سے پہلے بات کہ اسم اللہ یہ غیر اللہ ہے یا نہیں، تو متقدمین علماء سب اس پہ متفق ہے کہ اسماء اللہ یہ عین اللہ ہے، یہ غیر اللہ نہیں بلکہ عین اللہ ہے، اور متأخرین علماء کہتے ہیں کہ اسماء اللہ یہ نہ غیر اللہ ہے نہ عین اللہ ہے، یعنی لا غیرہ ولا عینہ۔ تو متقدمین میں بھی یہ بات نہیں پائی جاتی کہ اسماء اللہ غیر اللہ ہے، اور متاخرین میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اسماء اللہ غیر اللہ ہے، بلکہ متاخرین کہتے ہیں لا عینہ ولا غیرہ۔ تو متقدمین اور متاخرین سب کے ہاں شیعہ کٹر کافر ہے۔ دوسری بات، اگر اسماء اللہ کو غیر اللہ مانا جائے تو یہ پھر جس چیز پر ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ بنے گا ما اوہل بہ لغیر اللہ کا مصداق، اس لیے کہ اسم اللہ تو انہوں نے غیر اللہ مان لیا، جب غیر اللہ مان لیا تو اللہ فرماتے ہیں وما اوہل بہ لغیر اللہ، یہ بالکل قطعی حرام ہو جائے گا، اور جب قطعی حرام ہو جائے گا اور اس کے کھانے والا اس کا کھانا حلال سمجھے تب بھی کافر بنے گا۔ تو یہ ان کا منہ توڑ جواب تھا۔ تو اصل پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہاں اسم اللہ سے مراد صفت اللہ ہے۔ اب ہم قرآن مجید میں بہت سارے مقامات اس پر ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ہم 2-3 ذکر کرتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو فریقین شیعہ اور سنی سب کتب اس پر متفق ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوع میں تم رکو اور رکوع میں شامل کرو، رکوع میں پڑھتے رہو۔ تو ہم رکوع میں اب کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور قرآن میں کیا تھا فسبح بسم ربک العظیم، فسبح پاکی بیان کر اپنے رب کی اسم کا جو العظیم بڑا ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں پھر؟ سبحان ربی العظیم۔ تو قرآن میں آیا تھا اسمی اور ہم پڑھتے ہیں ربی، تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ اسماء اللہ عین اللہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اجعلوها فی رکوعکم، اس آیت کو اپنے رکوع میں رکھ لو، رکوع میں پڑھتے رہو۔ ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان اسم ربی العظیم نہیں پڑھتے، سبحان ربی العظیم، رب اللہ کا صفت ہے۔ تو ہم نے تیسری بات یہ کی کہ اسم اللہ سے مراد ہے صفت اللہ، یہ ایک دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل، جب قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہو گئی جو فسبح بسم ربک، سبح اسم ربک الاعلی، یہ آیت جب قرآن مجید میں نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ روایت بھی کتب شیعہ اور سنہ سب میں موجود ہے، سنی شیعہ سب کے کتب میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدہ میں رکھ لو، یعنی سجدہ میں اس کو پڑھتے رہو۔ تو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان اسم ربی الاعلی نہیں پڑھتے۔ تو معلوم ہوا، اور قرآن میں کیا تھا سبح اسم ربک الاعلی، تو اسم سے کیا مراد ہے؟ صفت اللہ مراد ہے کہ ربی الاعلی۔ تو ان کا یہ اعتراض بالکل منگڑت ہے اور بالکل تحریف ہے۔ ہاں، ہم نے کہا کہ ان کا جو فرقہ مفوضہ ہے اور یا فرقہ قاشیخیہ، وہ کہتے ہیں کہ اسماء اللہ سے ہماری ائمہ مراد ہے، 12 ائمہ۔ ان کا اپنا ایک مولوی ہے اور اس نے اس پر زبردست گفتگو کی ہے، ان کو وہ بہت سارے القابات دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں صدر المحققین، سلطان المتکلمین، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت العلامہ محمد حسین النجفی، ہم کہتے ہیں سود اللہ وجہہ۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہے، اس نے اپنے کتاب میں اس بات پر اچھی گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے
فرقہ مفوضہ کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج کل جتنے ہمارے حضرات ہیں یہ سارے فرقہ مفوضہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سارے مفوضہ ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اسماء اللہ کی متعلق، اور کہتے ہیں کہ جو اپنے اماموں کو اسماء اللہ کہے وہ کٹر کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اس کا کتاب ہے، اس کا صفحہ ہے صفحہ نمبر 278۔ اس نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا ہے صفحہ نمبر 278۔ تو یہ ان کو ہم نے ان کے گھر سے جواب دیا۔ اس نے پھر آگے لکھتا ہے خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر کہ خدا کے اسماء حسنہ ہے، آیات و روایات اس سے لبریز ہے، سوائے شیخیت اور اس کے اتباع کی کوئی اس کا منکر نہیں۔ تفسیر صافی وغیرہ تمام کتب تفسیر و حدیث میں حضرت امیر سے حضرت علی عنہ لیتے ہیں، مروی ہے، فرمایا خدا کی تمام ناموں سے زیادہ بزرگ اور برتر نام اللہ ہے جو غیر خدا پر نہیں بولا جا سکتا۔ بس جو لوگ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی صفات یا ان کو خالق رازق جانتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ان لوگوں نے ذوات قدسیہ پر بڑا ظلم کیا ہے، ان کو خدا کا شریک قرار دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہی نجفی صاحب، اس نے یہ لکھا ہے۔